الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر لگی ہے۔ محترم حضرات، اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ پاک نے اس پرفتن زمانے میں ہمیں اسلام اور ایمان کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ ہم تمام چیزیں ایک سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اللہ نے جو ہمیں سب سے بڑی جو نعمت دی ہے ایمان کی، اسلام کی، اس نعمت کا ہم اللہ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت ہے ایمان کی نعمت، وہ ایمان کی نعمت آج اللہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ محترم حضرات، آج ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ حالات جو آئے ہیں فلاں کی وجہ سے آئے ہیں، حالات جو آئے ہیں فلاں ملک کی وجہ سے آئے ہیں، بیماریاں جو آ رہی ہے فلاں کی وجہ سے آ رہی ہے، حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں، حالات جو بدل رہے ہیں وہ فلاں کی وجہ سے بدل رہے ہیں، پریشانیاں جو آ رہی ہیں وہ فلاں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ نہیں، ہمارا ذہن غلط طرف جا رہا ہے، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں کہ کرنے والا میں ہوں، کرنے والا میں ہوں، بیماری کا دینے والا میں ہوں، شفا کا دینے والا میں ہوں۔ قل اللہم مالک الملک، اللہ کہتے ہیں دیکھو آج ہم نے دنیا والوں کا رعب، دنیا والوں کا دبدبہ ہمارے دل میں بسایا ہے کہ فلاں بڑا طاقتور ہے، فلاں بڑا حاکم ہے، اس کے پاس کرسی ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات، صد افسوس کی بات کہ جس اللہ کے قبضہ قدرت میں اس کی جان ہے، اس اللہ کی عظمت آج تک ہمارے دل میں ہم نے نہیں بسائی کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اگر ہم اللہ کو پہچانتے تو اللہ کی مان کر چلتے، ہم اللہ کو پہچانتے تو اللہ کی مان کے چلتے۔ آج ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، آج غیروں کی عظمت، غیروں کا ڈر، غیروں کی محبت ہمارے دل میں گھر کر گئی، اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہاں پر ذلیل کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ آج افسوس کی بات، چھوٹا سا پولیس والا ہوتا ہے تو لوگوں کے دل میں اگر وہ وہاں سے گزر رہا ہو تو لوگوں کے دل میں ایک ڈر اور ایک خوف پیدا ہوتا ہے، ارے پولیس والا جا رہا ہے۔ کیا اتنا ڈر اگر اللہ کا ہمارے دل میں ہوتا، قسم ہے رب کائنات کی پوری دنیا ہمارے قدموں میں ہوتی۔ لیکن جو ڈر، جو عظمت ہمیں اللہ کی دل میں بسانا تھی، ہم نے وہ نہیں بسائے۔ اگر اللہ کی عظمت کو ہم ہمارے دل میں بسا لیتے تو آج دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی تھی، دنیا کی کوئی حکومت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ آج ہم نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا، ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ آج دنیا کی تھوڑی سی معمولی سی طاقتوں کے سامنے مسلمان گھٹنے ٹیک رہا ہے، مسلمان ہار رہا ہے، مسلمان پریشان ہو رہا ہے۔ کاش یہ مسلمان اس رب کو مانتا، اس اللہ کی عظمت کو دل میں بساتا، اس اللہ کی طاقت اور قدرت کو جانتا۔ آج مسلمان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ کرنٹ کے وائر کو چھوئے گا تو اسے کرنٹ لگے گا، تو اس سے وہ ڈرتا ہے۔ آگ میں کودے گا تو آگ جلا دے گی، اس سے وہ ڈرتا ہے۔ سانپ کاٹے گا تو وہ مر جائے گا تو وہ سانپ سے ڈرتا ہے۔
اے کاش جتنا ڈر مخلوق کا دل میں بسا ہوا ہے اس میں سے ایک ذرہ ہمیں خالق کا ڈر، اس اللہ کا ڈر نصیب ہو جاتا تو ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کون؟ اللہ خود کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے قائم رہنے والے ہیں، ہمیشہ سے دائم رہنے والے ہیں۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے نہ اونگتے ہیں نہ سوتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں آسمان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زمین ہے۔ اللہ وہ ہے لا یحتاج الی شیء، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، آج ہم اللہ کے در سے، اللہ کے ڈر سے دور ہو گئے تو اللہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رہا ہے۔ اللہ کون؟ لا یحتاج الی شیء، اللہ وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہم ایک ایک گھنٹے میں کتنے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، کتنی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کبھی ہم غور تو کریں کہ میں پل پل کسی نہ کسی کا محتاج ہوں، ہر وقت میں کسی نہ کسی کا محتاج ہوں، کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہوں، لیکن اللہ وہ ہے لا یحتاج الی شیء، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لا یضرہ شیء ولا ینفعہ شیء ولا یعزب عنہ شیء، اللہ وہ ہے پوری دنیا مل کر اگر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ وہ ہے ولا ینفعہ شیء، پوری دنیا مل کر اگر اسے فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ولا یعزب عنہ شیء، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت، مالک کل شیء، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ رازق کل شیء، ہر چیز کو رزق پہنچانے والا اللہ ہے، ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچانے والا اللہ ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، طاقت اللہ کی ہے، قوت اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنے پیارے انداز سے کہتے ہیں اللہ کون؟ اللہ اپنی طاقت اور قوت بتلانا چاہتے ہیں۔ میرے بندوں کی محبت، بندوں کا ڈر، بندوں کا خوف دل سے نکالو اور ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کی عظمت، ایک اللہ کا ڈر دل میں بسا لو، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دے گا۔ کہ فلاں نے ایسا کیا تو میرا کیا بنے گا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موت اللہ دینے والا، حیات اللہ دینے والا، رزق اللہ دینے والا، کسی کے ہاتھ میں اللہ نے یہ چیزیں نہیں رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کون؟ اللہ وہ ہے جس نے نمرود کو اور اس کی پوری بادشاہت کو ایک ننگڑے مچھر کے ذریعے سے برباد کر دیا، جو کہتا تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کون، ہم سے بڑی طاقت اور قوت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اس کو اور اس کی حکومت کو برباد کر دیا۔ جو فرعون کہتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، میں پروردگار ہوں، میں بارش کا برسانے والا ہوں، غلے کا نکالنے والا ہوں، نہروں کا بہانے والا ہوں، اللہ نے اس کو اور اس کی بادشاہوں کو سمندر میں ڈبو کر غرق کر برباد کر دیا۔ تو اللہ وہ ہے، بڑے بڑے ترم خاں دنیا کے اندر، لیکن اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلی۔ اللہ نے لنگڑے مچھر کے ذریعے سے برباد کر دیا۔ جس نے اللہ کے سامنے غرور کیا، جس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا، جس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا، اللہ نے انہیں زیر زمین کر دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی اللہ سے غرور کرے گا، اللہ سے گھمنڈ کرے گا، اللہ اسے زیر زمین کر دے گا۔ لیکن ایک بات ہمیں یہ کرنا ہے، ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ سے سچی لو ہمیں لگانی ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اللہ کو مناؤ، اللہ مان جائے گا تو سب مسائل حل ہو جائے گے۔ دنیا کے کسی کے قبضے قدرت میں حالات کا بدلنا نہیں ہے۔ دنیا کے کوئی مائی کا لال آ جائے اور حالات کو درست کرنا چاہے نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو جو اللہ
کائنات کو بنانے والا ہے، جو اللہ حالات کو سنوارنے والا ہے، جو اللہ حالات کو بدلنے والا ہے، ہم نے اسی اللہ کو بھلا دیا، ہم نے اسی اللہ کو بھلا دیا۔ اس لیے ہم اللہ کی محبت کو، اللہ کی عظمت کو دل میں بسائے کہ اللہ کی ذات کیا ذات ہے۔ آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ وہ اللہ کون اللہ؟ نملۃ سودا فی صخرۃ سودا فی لیلۃ سودا۔ سبحان اللہ۔ ایک کالی چوٹی ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چٹان ہو، اندھیری رات ہو، اس میں جب وہ چونٹی چلتی ہے، وہ مونگی چلتی ہے، تو اس کے چلنے کی آہٹ کو، بلکہ اس کے دل کے دھڑکنے کو اللہ عرش پر سنتے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات سمیع بصیر، جو ہر چیز کو سننے والا، جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، جو ہر چیز پر طاقت اور قوت کا مالک ہے، اس اللہ کو آج ہم نے بھلا دیا، اسی اللہ کو ہم نے بھلا دیا۔ اس لیے اگر حالات کو درست کرنا ہے تو ہمیں اللہ کو منانا پڑے گا، ہمیں اللہ کو منانا پڑے گا۔ ہم نے سب کو راضی کر کے دیکھا، لیکن ہم نے آج تک اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کیے۔ جب ہم وہ کام کرنے لگ جائیں گے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ حالات کو درست کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کو منائے، بس اللہ کو منائے۔ اور اللہ کون؟ یا من لا تراہ العیون، اللہ وہ ہے جسے دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، آنکھ کی روشنی جا جا کر کہاں تک جا سکتی ہے؟ یہاں تک جا سکتی ہے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی ذات تو وہ ہے یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون۔ ذہن تو بہت دور تک جا سکتا ہے نا۔ ابھی میرے ذہن میں عرب آ گیا، ابھی میرے ذہن میں ممبئی آ گئی، ابھی میرے ذہن میں مدینہ آ گیا، تو ذہن جہاں تک جاتا ہے اس سے آگے اللہ کی ذات ہے۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، جہاں تک ذہن نہیں پہنچ سکتے اس کے آگے اللہ کی ذات ہے۔ ولا یصفہ الواصفون، اللہ کی تعریف کرنے والے کرتے کرتے تھک گئے، لیکن اللہ کی مکمل تعریف آج تک کسی نے نہیں کیا۔ ولا یخشی الدوائر، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، زمانے کی گردش، دنیا کی گردش اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ کی وہ ذات ہے۔ یعلم مثاقیل الجبال، اللہ کون ہے؟ جو پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے کہ کتنے کلو کا ہے۔ یعلم مثاقیل الجبال ویعلم مکائل البحار، اللہ سمندر میں کتنا پانی ہے، کتنا پانی سمندر کے اندر ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس اللہ کو کاش ہم منا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعلم مثاقیل الجبال ویعلم مکائل البحار یعلم عدد قطر الامطار، اللہ تو وہ ہے جو بارش کے ایک ایک قطرے کو جانتا ہے کہ کون سا قطرہ کہاں گر رہا ہے اور کتنے آسمان سے قطرے گر رہے، اللہ وہ ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار وورق الاشجار، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان پر کتنے پتے لگے ہوئے ہیں، اللہ کو تو اس کا بھی علم ہے۔ بلکہ جو پتا زمین پر گرنے والا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، جو اللہ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اے کاش اس اللہ کو ہم منا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، اے کاش اس اللہ کو ہم منا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ انسانوں کے نظاموں کو اللہ چلا رہا ہے، جنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، آسمان کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، زمین کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے۔ اگر کوئی ایک دکان کا مالک ہو، اگر کوئی ایک دکان کا مالک ہو، 2-4 دن اگر وہ دھیان نہ دے تو نقصان اور گھاٹے میں وہ پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ انسانوں کے نظاموں کو چلا رہا ہے، ہواؤں کے نظاموں کو چلا رہا ہے، طوفان کے نظاموں کو چلا رہا ہے، آسمان کے نظاموں کو چلا رہا ہے۔ اگر آسمان کو اگر اللہ پاک ایک لمحے کے لیے چھوڑ دے تو ہم تم کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ آسمان کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، زمین کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے۔ روزانہ آسمان کہتا ہے اے اللہ اجازت دے دے جو تیری نافرمانی کرنے والے میں اس پر گر جاؤں۔ زمین کہتی ہے اے اللہ اجازت دے دے جو مجھ پر تیری نافرمانی کرنے والے ہیں میں ان کو اپنے اندر دھسا لوں۔ اللہ کہتے ہیں اگر اے آسمان اے زمین یہ بندے تیرے ہیں تو جو کرنا ہے کر لے،
آسمان اور زمین کہتے ہیں اللہ یہ تو میرے بندے نہیں، یہ تو تیرے بندے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب میرے بندے ہیں تو میں چاہوں گا تو وہ کروں گا، جو تم چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ تو آسمان کا نظام اللہ چلا رہا ہے، بغیر ستون کے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بچھایا، وہ اللہ ہے جو پرندوں کے نظاموں کو چلا رہا ہے، وہ اللہ جو سمندر میں مچھلیوں کے نظاموں کو چلا رہا ہے۔ کئی ٹنوں سے ایک ایک مچھلی کی روزی ہے، ایک ایک مچھلی کا رزق ہے، انہیں کون کھلا رہا ہے؟ وہ اللہ کھلا رہا ہے، وہ اللہ کھلا رہا ہے۔ سمندر کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، جنت کو اللہ نے بنایا ہے، جہنم کو اللہ نے بنایا ہے، کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ تمام چیز اللہ کے تقدیر میں ہے، تمام چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے کاش اس اللہ کو ہم منا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان سے بارش کا برسانے والا اللہ ہے، زمین سے غلے کا نکالنے والا اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہ دینے والا اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت کا تاج پہنا دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام خیر اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت اور قوت کا مالک ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کبھی رات کو دن میں سے نکالتا ہے، کبھی دن کو رات میں سے نکالتا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے کاش اس اللہ کو منا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا بنا کر دیکھا، اب رب کو اپنا بنا کر دیکھ۔ اس لیے حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اور اگر جب ہم اللہ کو منانا شروع کر دیں گے اللہ حالات کو درست کر دے گا، اللہ حالات کو درست کر دے گا۔ اس لیے حالات جو آ رہے ہیں، اعمالکم عمالکم، ہمارے اعمال کی کرتوتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ادھر ادھر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اعمال پر ہم توجہ دیں، ہمارے اعمال پر فوکس کریں، ہمیں پتہ چلے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں۔ جیسے اعمال جاتے ہیں ویسے فیصلے اللہ کے اترتے ہیں، جیسے اعمال جاتے ہیں ویسے اللہ کے فیصلے اترتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کو ہم پہچانیں، اللہ کی طاقت اور قدرت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں۔ اللہ بندوں سے کیا طلب کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ کو منائیں گے اللہ مان جائے گا۔ اللہ بڑا پیارا ہے، ایک بول پر اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ بڑا پیارا ہے۔ 100 سال اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، 100 سال اگر اللہ کی کوئی نافرمانی کرے اور ایک مرتبہ کہے او میرے پیارے اللہ کہتے ہیں معاف کر دیا، اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کی وہ ذات ہے، سواء منکم من اسر القول وجہر بہ، اللہ پاک ہماری زبان کی بولی کو سمجھتے ہیں، اللہ عربی کو سمجھتے ہیں، اللہ اردو کو سمجھتے ہیں، اللہ نصرانی زبان کو سمجھتے ہیں، اللہ انگریزی زبان کو سمجھتے ہیں، اللہ فارسی زبان کو سمجھتے ہیں، اللہ پاک ہر ایک کی زبان کو سمجھتے ہیں، لیکن بولنے والا تو چاہیے، اللہ کے سامنے رونے والا تو چاہیے، اللہ کے سامنے دعا کرنے والا تو چاہیے۔ آج ہم مست مگن ہیں، کوئی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، بس اپنی زندگی گزر رہی ہے۔ زندگی گزارنا مقصود نہیں، زندگی کو بنانا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ آج ہم نے اللہ کو منانا چھوڑ دیا، اس لیے ہم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جو ہمیں پیدا کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ بتا رہا ہے، میرے بندوں میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ تمہارے پیدا کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے، تمہاری زندگی اور تمہارے موت کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے وَأَحْسَنُ عَمَلًا، اچھے اعمال کر کے میرے پاس آنا، اچھے اعمال کر کے میرے پاس آنا۔ اچھے اعمال کر کر آؤں گے تو جنت دوں گا، برے اعمال کر کر آؤں گے تو جہنم دوں گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ او اللہ، اللہ پاک کافر کو ملے حور و قصور اور مومن کو صرف وعدہ حور۔ او اللہ کہ کافر کو یہاں پر، یعنی جو آپ کا نافرمان ہے، کافر مشرک ہے، آپ کو اس کو یہاں پر بنگلے دے رہے، گاڑیاں دے رہے، حکومتیں دے رہے، سب کچھ دے رہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ سب کچھ دنیا میں اس کو مل رہا ہے، اور مومن کو صرف وعدہ ہے کہ جنت میں یہ ملے گا، جنت میں وہ ملے گا۔ یہ اللہ کیا ہے معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ذرا ادھر دیکھو، ذرا ادھر دیکھو۔ تو اللہ پاک نے جہنم کا پردہ ان کے سامنے سے ہٹا دیا، جہنم کے دروازے کو ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے کھول دیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہنم میں کوڑے برسائے جا رہے ہیں، جہنم میں ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، اور جہنم میں وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، جہنم میں اکثر لوگ وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ تمام مناظر دکھائے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں جہنم کے تعلق سے کیا وعید ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ پاک کہتے ہیں انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فوعا، کہ جہنم دہکتی ہوئی جہنم ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوا، شعلے مارتی ہوئی وہ جہنم ہے، تدعو من ادبر وتولى، وہ جہنم ہر اس شخص کو اپنی طرف بلائے گی جس نے حق سے منہ پھیرا ہوگا، اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، ہر اس شخص کو وہ جہنم اپنی طرف بلائے گی۔ اور آگے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ۔ اے موسیٰ ذرا دیکھو تو صحیح جہنم کی طرف، جس نے ہماری دنیا میں نافرمانی کی ہوگی، دنیا میں تو ہم نے اس کو بڑی بڑی نعمتیں، دولت اس کو دی ہوگی، بنگلے اس کو دیے ہوگے، پراپرٹی اس کو دی ہوئی ہوگی، کرسی اس کو دی ہوگی، لیکن اے موسیٰ ذرا آج اس کا حال دیکھ لو، ذرا آج اس کا حال دیکھ لو۔ تو اس شخص کو کہا جائے گا جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا ہوگا، گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرشتے کہہ رہے ہوگے خذوہ فغلو، پکڑو پکڑو اسے زنجیروں میں جکڑو، خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو، جہنم میں لے جا کر اسے پھینک دو، ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ کہیں گے اسے خالی نہ پھینکنا، 70 زنجیروں کے اندر اسے جکڑ کر جہنم میں پھینک دینا۔ تو یہ اس شخص کا حال ہوگا جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اس کے رسول کو نہیں مانا ہوگا۔ پھر آگے کہتے ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، جس نے اللہ کو نہیں مانا ہوگا، دنیا تو اس کے قدموں میں چلی گئی ہوگی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ جہنم دیکھ کر کہے گا ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، ارے یہی تو وہ جہنم ہے جس سے اللہ ڈرایا کرتے تھے، اس کے رسول ڈرایا کرتے تھے، اس کے پیغمبر ڈرایا کرتے تھے، ہم نے نہیں مانا اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ نہ کبھی آسمان نظر آئے گا، نہ کبھی زمین نظر آئے گی، نہ خود کی کبھی انگلی نظر آئے گی، کئی ہزار سال چلاتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، جو جہنم کا داروگاہ ہے اس سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، ہمارے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے۔ فرشتہ کہے گا اب یہاں پر تمہیں کوئی موت نہیں آنے والی، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں یہاں پر رہنا ہے۔ تو وہ کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اچھا ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر موت نہیں آنے والی ہے تو کم سے کم ایک دن کا عذاب تو تھوڑا ہلکا کر دو،
ایک دن ہمارے لیے عذاب کو ہلکا کر دو، وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر کئی ہزاروں سال تک چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے، پھر اللہ کہیں گا کہو کہو کیا بات ہے؟ کئی ہزار سال چلانے کے بعد اللہ کہیں گا بتاؤ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو، کیوں پکار رہے ہو، کیوں واویلا مچا رہے ہو؟ وہ کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے اللہ ہمارا حال دیکھیے، ہمارا حال کیا ہو گیا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھال، ان کی چمڑی جل رہی ہوگی، اللہ اس چمڑی کو بدلیں گے، دوسری چمڑی پہنائیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ سخت سے سخت انہیں عذاب ہو۔ اللہ کہیں گے کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہمارا حال دیکھیے، کہا تو تم نے میری دنیا میں نہیں مانی تھی، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوا، اب میں تمہاری نہیں سننے والا۔ اللہ کہیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، یہ جہنمیوں کی اور اللہ کی آخری بات چیت ہوگی۔ اللہ کہیں گے اب جہنم پر تالا لگا دو، اب میں ان سے بات چیت نہیں کرنے والا، ہمیشہ ہمیشہ انہیں جہنم میں رہنا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں اللہ کی نہیں مانیں گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو دنیا میں اللہ کی مان کے چلے گا، اللہ کو اپنا بنا کر چلے گا، اللہ پاک اس کو دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اللہ اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ اس کے لیے حالات بدلیں گے اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے، حالات بگڑیں گے اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا تو ایک دن ختم ہونی ہے، اصل ٹھکانہ ہمارا آخرت ہے، اپنے آخرت کی فکر کرے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ایسے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔